اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات سمجھ لیں کہ شیطان کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ پہلے انسان کے اندر انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دور کرنے کے لیے سلوشن بتاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو اس نے کس طرح ابھارا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اس موقع پر بھی اس نے آدم علیہ السلام کے اندر انسیکیورٹی کو ابھارا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں سورہ اعراف میں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا جنہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہو۔ تو وہ انسیکیورٹی پیدا کر رہا ہے کہ اگر تم مر گئے تو جنت میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ وہ جنت کے چھن جانے کی انسیکیورٹی پیدا کر رہا ہے، حالانکہ ابھی آدم اور حوا علیہم السلام جنت ہی میں تھے۔ شیطان ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ تاکہ ہمیشہ اس جنت میں رہ سکو، مگر اس کے بالکل الٹ ہوا، کیونکہ جب انہوں نے پھل کھایا تب وہ دونوں جنت سے نکالے گئے۔ تو ابلیس نے انسیکیورٹی پیدا کی اور آدم اور حوا اس بارے میں پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر ہمیں کیوں منع کیا ہے کہ اس درخت کا پھل ہم دونوں نہ کھائیں۔ اب ابلیس کے فارمولے پہ واپس چلتے ہیں۔ اس نے انسیکیورٹی پیدا کی، پھر اس کا سلوشن بھی دیا۔ اس نے سلوشن یہ دیا، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلوشن یہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے دے، لیکن اس نے کیا کیا؟ شیطان نے آدم اور حوا علیہم السلام کو یہ سجیسٹ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کو کرو، اور اس نے یہ بھی باور کروایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہی تمہارے مسئلے کا آخری حل ہے، یعنی وہ حرام سلوشن پرپوز کر رہا ہے آخری چوائس بنا کر۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف کی آیہ 21 ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یقیناً شیطان کے پاس کچھ کھونے کو نہیں، اسی لیے اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر شیطانی دوست کا بھی یہی جملہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارے لیے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے خود اپنے فائدے اس سے اپنا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آدم اور حوا شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے۔ شیط علیہ السلام نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابا جان، آپ نے رحمان کے مقابلے میں شیطان کی بات کیوں مانی جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، واللہ میرے بیٹے، میرے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ بولے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے شیطان کے بارے میں حسن ظن رکھا کہ یہ اگر قسم اٹھا رہا ہے تو سچ ہی بول رہا ہے، لیکن شیطان انسانوں کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ شیطان نے آدم اور حوا کے دل میں انسیکیورٹی پیدا کی، پھر سلوشن دیا اور اپنے آپ کو ایک اچھی نصیحت کرنے والا بنا کر پیش کیا، کیونکہ جب کوئی شے انسانوں کو مارکیٹ کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو آپ کا خیر خواہ بنا کر پیش کرتے ہیں، نہ کہ وارداتیہ بنا کر۔ مارکیٹنگ کرتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ خریدنے والے کو یہ نہ لگے کہ ہم پیسے کما رہے ہیں، بلکہ خریدار کو یہ لگے کہ اسے واقعی ہی اس شے کی ضرورت ہے، اور سیم یہی طریقہ شیطان کا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے مطابق آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی محض خواہش کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، جبکہ اس کے بالکل برعکس شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی
تکبر کی وجہ سے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا آسان تھا، کیونکہ اگر کوئی محض خواہش کی بنا پر گناہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے گناہ کرے تو اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شیطان جیسا ہو جائے، اور شیطان جیسا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور انسان مسلسل اسی گناہ پر قائم رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح تخلیق کیا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی خواہش کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، مگر اہم یہ ہے کہ ہم فوراً غلطی کے احساس ہونے کے بعد اس پر بضد نہ رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اور اپنی انسیکیورٹیز کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور سیکیورٹی میں آ جائیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔